شکریہ. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو روزانہ جو کرونا کے اس وقت حالات ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلے جائیں. اس وقت ٹوٹل کنفرمڈ کیسز جو آج صبح تک ہیں وہ 13,561 ہیں پنجاب کے اندر. کنفرم ڈیتھس 223 ہیں. ریکورڈ 4,636 لوگ ہیں. کرٹیکل 37 ہیں. آج جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ 5,365 ہیں اور ٹوٹل ٹیسٹ جو اب تک ہو چکے ہیں وہ 1,45,567 ٹیسٹ ہو چکے ہیں، جس کے اندر پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے تیسرا دن ہے لاک ڈاؤن کو ایز کرنے کا، اور مقصد آج اس پریس کانفرنس کا یہ بہت ضروری تھا کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ کرونا وائرس چلی نہیں گئی. تو آپ کو جو ایس او پیز حکومت نے دیے تھے وہ ایس او پیز ضرور فالو ہونے چاہیے، اور ہماری ریکویسٹ ہے لوگوں کو کہ جو سوشل ڈسٹنسنگ، ہاتھ دھونے بار بار، اور کوشش کریے کہ آپ گھروں کے اندر رہیں. بہت ضروری کام ہو تو گھر سے باہر نکلیں. اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں. وہی باتیں جو ہے وہ میں آپ کو بار بار اس لیے بتاتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ حکومت جتنی مرضی کوشش کر لے، جب تک لوگ اپنی پراپر کوشش نہیں کریں گے تو ہم اس وبا پہ قابو نہیں پا سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے یہ مانا کہ ہمارے حالات جو مغربی ممالک ہیں ان کے مقابلے میں ہماری فرٹیلیٹی ریٹ کمپیریٹیولی کم ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ وبا بہت زیادہ پھیل گئی تو پھر نیچرلی جو سیریس ہوں گے لوگ ان کی تعداد مزید بڑھے گی، اور بڑھتے ساتھ ہی اس کے ساتھ جو سیریس پیشنٹس ہوں گے ان کی بھی تعداد بڑھے گی، اور پھر وہ ایک بہت بڑا بوجھ بن جائے گا جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے. شاید ہم ان پہ سارے مریضوں کا اس طرح خیال نہ کر سکیں. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم آپ کی وسادت سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری آپ کی صحت ہے، اور صحت کا خیال کرنے کے لیے آپ خود اپنے صحت کے، حکومت کے علاوہ اپنے صحت کے ضامن آپ لوگ خود ہیں. آپ ذمہ داری لیجئے، اور جس طرح میں نے کہا اس طریقے سے آپ مہربانی کر کے پوری کوشش کریں کہ اپنی جتنی حفاظت کر سکتے ہیں وہ. ٹیسٹوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے. کل کے دن میں بہت زیادہ پازیٹیو جب لاہور میں ٹیسٹ آئے اس میں ایک بہت بڑا وجہ یہ بھی تھی کہ ایک بہت بڑی سیمپلنگز بھی آپ کو پتہ ہے ہم کر رہے ہیں تاکہ ایریاز جو ہیں ان کو اوپر مزید نظر رکھی جائے. ایک اور بہت جو ضروری بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہمارے سینئر صحافی صاحب نے کرونا ہاسپٹل جو ایکسپو سینٹر ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے کیونکہ شاید بہت پیسے کا ضیاع کیا گیا ہے. ان کو میرا خیال ہے جس نے بھی وہ خط بھیجا تھا یا فیکس بھیجی تھی وہ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کی تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ بہت مناسب ہوگا کہ یہ سوال سب کے دلوں میں آئے گا. میرا خیال ہے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سب کے دلوں میں شک و شبہ آیا اور سب نے مشکوک نظروں سے ہمیں دیکھنا شروع کر دیا کہ واقعی کہیں ہم کروڑوں روپے کھا نہ گئے ہوں. تو ہم نے بہت ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے ساری صورت حال رکھیں. ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہم نے جب اس کی بنائی تھی وہ اس سوچ سے بنائی تھی کہ یہ سب سے بڑا ہسپتال بنے گا، اس میں ہمیں بہت ساری ضروریات پوری کرنی پڑیں گی، اس میں ہمیں مانیٹرز، یہ وینٹیلیٹر سب لانے پڑیں گے. انیشلی اسی ایسٹیمیٹ کے ساتھ ہم نے بنائی ہے. کیوں؟ ابھی تک وبا گئی نہیں ہے، کسی وقت بھی زیادہ پھیل سکتی ہے. انیشل فرسٹ سٹیپ کے اندر ہم نے بیسک جو ضرورت تھی یعنی بیڈز ہونے چاہیے وہاں، کیا کہتے ہیں اس کی پارٹیشنز ہونی چاہیے، وہاں میڈیکل پرسنلز موجود ہونے چاہیے. اور ہم نے پھر اس طریقے سے، کیونکہ لاہور کے اندر خاص طور پہ کیونکہ 3 ہسپتال جو تھے ان کو مخصوص کر دیا گیا تھا، جس میں ایک میو ہسپتال ہے اور ایک اس کے اندر پی کے ایل آئی بھی تھا. تو ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ جن کے مائلڈ سمٹمز ہیں ان کو ہم رکھیں گے ایکسپو سینٹر میں، جن کے ماڈریٹ یا سویئر ہوں گے وہ میو اور پی کے لائے جائیں گے. اب یہ اس سوچ کے ساتھ، کیونکہ کسی وقت جس طرح میں نے آپ کو کہا خدا نہ خواستہ اگر تعداد جس طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم نے یہ اپنا ایکسپو سینٹر جو ہے دس از آر وہ کہتے ہیں نا اٹس آ بیک اپ پلان
کہ خدا نخواستہ ہمیں بڑھانا پڑے تو کس حد تک ہم نے بیسک ساری اس کی تیاریاں کی ہوئی ہیں. اس لیے بہت ضروری تھا کہ آپ کو بتائیں کہ اب تک اس پہ خرچہ کیا ہوا ہے. یہ ایک پرچہ جو ہے یہ میں نے سب کو دیا ہوا ہے. دس از اے بریف ریگارڈنگ ورک ایکسیکیوٹیڈ اینڈ ایکسپینڈیچرز انکرڈ بائی ڈسٹرکٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ آن اسٹیبلشمنٹ آف 100 بیڈ کووڈ ہاسپٹل. کل انہوں نے کہا کہ جی 96 کروڑ. میں یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہوں. اب تک جو ہمارا ٹوٹل ہم نے چیک دیا تھا ایڈمنسٹریشن کو وہ 7 کروڑ کا تھا، اور آج ڈپٹی کمشنر صاحب نے کے دفتر سے یہ ڈیٹیل آئی ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے ابھی تک ووڈن پارٹیشن کی 1 کروڑ روپیہ دیا ہے. ایسٹیمیٹڈ تھا 4 کروڑ 50 لاکھ. پرچیز آئٹمز جو ہیں ان کا بھی 1 کروڑ ہم نے دیا ہے، اس کی 25 ملین تھی، یعنی 25 لاکھ تھے اس کے. اور اس کے بعد ایڈیشنل آئٹم CCTV کیمراز، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. اس میں ایکسٹینشن ریلز ہیں، ریوالونگ ہیں، اور پھر جو فنڈز ہمیں لوگوں نے دیے ہیں، یہاں تک کہ اللہ والے نے جو کھانا دیتے ہیں وہاں، یا ہمارے پاس جو وہاں ڈونیشنز اکٹھی ہوئی ہیں ان کی بھی تعداد لکھی ہوئی ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ انہوں نے فرمایا کہ جی ہمارا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی کام جب حکومت کا ہوتا ہے تو اس کی تھرڈ پارٹی ایویلویشن ضرور ہوتی ہے، خاص طور پہ ایسی سچویشن میں جب آپ ہنگامی بنیاد پہ کام کریں. اس میں خاص طور پہ آئٹم لکھا ہوا ہے: the quantity of purchased and rental items installed at Expo Center Field Hospitals have to be checked and verified through third party validation, which was conducted by Brigadier Saeed Ahmed Malik, resident engineer NESPAC. اور یہ جو رپورٹ ہے یہ ڈیٹڈ 15/4/2020 اور AC ماڈل ٹاؤن کی اس کی، اور اس میں ڈونیشن لکھی ہوئی. یہ ساری چیزوں کی رپورٹ جو ہے یہ جب تک ہمارے پاس مکمل طور پہ آئے گی نہیں، ہم مزید آگے کوئی پیمنٹ نہیں کریں گے. اس لیے یہ جو غلط فہمی کریٹ کی گئی کہ خدا نخواستہ ہم نے 96 کروڑ یہ ایکسپو سینٹر پہ لگائے ہیں، تو خدا را یہ بالکل ایک غلط اور بے بنیاد بات تھی. افسوس مجھے اس لیے بہت ہوا کہ بڑی محنت سے 9 دن کے عرصے کے اندر اگر لاہور کی ایڈمنسٹریشن نے محنت کر کے ایک فیلڈ ہاسپٹل بنایا، تو جب ہم اس طرح شک و شبہات کی باتیں کرتے ہیں تو جو لوگ آج کل دن رات محنت کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اسی لیے میں نے خاص طور پہ کمشنر لاہور سے کہا کہ جی آپ ساری ڈیٹیلز بھیج دیں تاکہ میں میڈیا کے سامنے یہ ڈیٹیلز رکھ دوں. تو میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ایکسپو سینٹر کی اب تک پیمنٹ جو ہے وہ 2 کروڑ روپے ہوئی ہے، صرف 2 کروڑ روپے، اور پچھلے کافی عرصے سے یہ کام کر رہا ہے. اور اب تک اس کے اندر 490 لوگ جو ہیں وہ اس میں داخل ہوئے ہیں، اور ان میں سے 275 لوگ جو ہیں الحمدللہ صحت یاب ہو کے اپنے گھروں کو واپس گئے. ٹوٹل اس وقت جو ہمیں فنڈز دیے گئے تھے ہیلتھ کے مد میں، وہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ 5.1 بلین ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کو دیے گئے اور 6.7 بلین پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو دیے گئے. جہاں تک پرائمری ہیلتھ کیئر کا تعلق ہے، اگر آپ یہ فائل آپ سب کو ملی ہے، اس فائل کے اندر ایک ہسپتال، کیونکہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 47 ہسپتال ہیں، اور اس میں جیسے عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہاسپٹل کی سب سے زیادہ تعداد وہاں آپ کو پتہ ہے لاہور کے بعد مریضوں کی تھی. 10 کروڑ روپے ان ہسپتال کو دیا گیا جو صرف اپنا نہیں بلکہ 200 بیڈڈ فیلڈ ہاسپٹل کا بھی خیال کر رہے ہیں، جو کہ ضلع گجرات میں ہے، اور اس کی میو ہسپتال لاہور کو ہم نے 10 کروڑ دیے ہیں، جس کے اندر وہ جو ہمارا 1000 بیڈڈ کووڈ ہاسپٹل ہے اس کا بھی وہ اس 10 کروڑ میں سے خیال کر رہے ہیں. اسی طرح PKI لاہور کو 10 کروڑ، نشتر ہسپتال کو 10 کروڑ، اور راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کو 10 کروڑ دیا گیا ہے. باقی سارے ہسپتالوں کی سب
لاہور جنرل ہاسپٹل، سب کی علیحدہ ڈیٹیل دی گئی ہے. ان 96 کروڑ روپے کو بانٹا گیا باقاعدہ باقی سارے ہسپتالوں کے اندر. یہ جو ہم نے ایکسپنسز کیے 96 کروڑ، اس میں 7 کروڑ کے علاوہ باقی ہم نے پیسے بانٹے تاکہ وہاں کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹس ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی خریداری کر سکیں، اپنی پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کا، اپنی دوائیوں کا، جو کنزیومیبلز ہیں ان سب کا. تو یہ ساری ڈیٹیل دی ہے. اور اب تک ہمارے ٹرشری کیئر جو ہاسپٹلز ہیں انہوں نے اب تک کتنا ٹوٹل آپ نے ابھی تک ایکسپینس کر چکے ہیں؟ 88 کروڑ. ابھی تک یہ 88 کروڑ اس لیے کہ جہاں خرچہ ہوا ہے خرچہ بھی لکھ دیا ہے، اور جہاں آگے مزید دینا، تو 88 کروڑ روپے جو ہیں وہ آلریڈی ان کو دیا ہے. تو 88 کروڑ ہسپتالوں کے درمیان میں بانٹے گئے ہیں، اور ہر ہسپتال کا نام علیحدہ لکھا ہوا ہے. جہاں تک کہا گیا کہ جی انہوں نے کنسلٹنٹس اور سب کو ہائر کیے، تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں. آج سے 3 ہفتے پہلے تک ہمارا ایکسپو سینٹر جو ہے وہ رن کر رہا تھا میو ہاسپٹل، اور اس کے وہاں سے عملہ آ کے رن کر رہا تھا. اب تک ہم نے جو لوگ ہائر کیے ہیں وہ لاہور کے اندر 268 ڈاکٹرز کیے ہیں، آپ کے راول پنڈی کے اندر 69، گجرات میں 21، سرگودا میں 8، ملتان میں 10. انٹرویو تقریباً 1000 لوگوں کا کیا گیا تھا، اور ضرورت کے مطابق جیسے جیسے لوگ مانگتے ہیں کہ ہمیں اور ڈاکٹرز چاہیے یا نرسز چاہیے اس طرح دیے جاتے ہیں. تنخواہ پہلی دفعہ اب دی جائے گی ان کو، کیونکہ ان کو ریکروٹ کیے ہوئے ابھی 3 ہفتے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ ساری غلط فہمیاں دور کرنے کے علاوہ روسٹر جو ہے، ایک اور بہت اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ وہاں ڈاکٹرز نہیں ہوتے، اور شاید خدا نخواستہ خاک روب جو ہیں وہ ہسپتال چلا رہے ہیں. ڈاکٹر اسد اسلم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں. ان کو میں نے خاص طور پہ اسی لیے بلایا کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 یا 3 مرتبہ کم سے کم انہوں نے اپنے میڈیا کے ہمارے جتنے بھائی ہیں ان کو، بہنوں کو بھی آفر کیا کہ اگر آپ اپنا کیمرہ وہاں فکس کوئی کرنا چاہتے ہیں اور 24 گھنٹے آپ ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی 24 گھنٹے بھی ریکارڈنگ کروائیں گے، تاکہ یہ بات غلط ثابت کی جائے کہ وہاں ڈاکٹر اندر نہیں جاتے، وہاں نرسز نہیں جاتی. یہ بات ضرور ہے کہ نمبر آف ڈاکٹرز اینڈ نرسز کمپیریٹیولی میو اور اس کے مقابلے میں اس لیے کم ہے کہ جو مائلڈ اور ماڈریٹ کنڈیشن میں جو لوگ ہیں وہ اس ہاسپٹل کے اندر ان کو وہاں رکھا ہوا ہے. خدا نخواستہ ان میں سے کسی کی طبیعت سیریس ہو تو اس کو امیجیٹلی شفٹ کر دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کو یا پی کے لائی شفٹ کر دیا جاتا ہے اور یا میو میں کیا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ ہمیں شوکت خانم نے بھی اپنے وینٹیلیٹرز آفر کیے ہوئے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی پیشنٹ جو ہے وہ سیریس ہو تو آپ مہربانی کر کے ہمارے پاس بھیج دیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے. یہ میں کیمرے کو ضرور دکھانا، آپ بھی یہ نوٹ کر لیجئے گا، یہ ہماری ویب سائٹ ہے. ہر روز کا خرچہ جو ہم کرونا پہ کر رہے ہیں اس کو کرونا اسپیسیفک ایکسپینڈیچر کے نام سے ہم نے یہ رکھ دیا ہے، تاکہ آپ ضرور، میں چاہوں گی کیونکہ میں شاید ہر چیز پہ نظر نہ رکھ سکوں، میں چاہوں گی کہ آپ ایکسپینڈیچر بھی دیکھیے، آپ چیک بھی کریے، اور اگر خدا نخواستہ آپ کا خیال ہے کہ کہیں غلط استعمال ہو رہا ہے ہمیں شکایت بھی کریے اور بتائیے بھی ضرور، کیونکہ یہ قوم کا پیسہ ہے. ہم قوم کے پیسے کے ساتھ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس سے خدا نخواستہ قوم کے لوگوں کا نقصان ہو. جہاں تک پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا تعلق ہے، اب تک جو خرچہ ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اب تک ہم ٹوٹل پیمنٹس جو ابھی تک ہوئی ہیں وہ ہے 81 کروڑ روپے. 81 کروڑ کے اندر ہم نے پی پیز خریدی ہیں جی، 8 لیب بنائے ہیں. 347 million were spent on the construction of 8 labs which are functional now. Payments جو PCR kits کے لیے ہم نے کیے ہیں وہ 200 million کی ہیں، اور پیمنٹ میڈ فار اویئرنیس مٹیریل 75 million، جس کے اندر ہم نے، آپ کو پتہ ہے، ایڈورٹیزمنٹس بھی کیے ہیں، اخباروں کو بھی اشتہار دیے ہیں، اویئرنیس کیمپین بھی کیے ہیں. پھر ہم نے جو مٹیریل ٹریننگ کا مٹیریل ہے وہ بھی اس کے اندر پرنٹ کر کے باقاعدہ اب تک ہم 22,000 لوگوں کو ہم ٹرین کر چکے.
اس کے اندر یہ والا پیپر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی طرف سے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے. اس میں وینٹس کی پوزیشن ساری چیزیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں تاکہ خرچے کے بارے میں کسی کو کسی وقت بھی کوئی شک نہ پڑے. تو میرا خیال تھا کہ آج اس لحاظ سے بہت ضروری ہے. یہ سوال جو تھا یہ اسمبلی میں اٹھا تھا اور میں امید رکھتی تھی کہ تیسرا دن جب اسمبلی کا تھا مجھے موقع ملے گا، لیکن ناموس رسالت کا کیونکہ ریزولوشن آ گئی اور اس کے اوپر اسمبلی ایڈجرن ہو گئی، ورنہ یہ سارے جواب جو ہیں یہ ہم اسمبلی کے اس پہ بھی فلور پہ بھی دیتے کہ یہ جتنے پیسے ہیں ان کا دونوں طرف جتنے ٹوٹل پیسے ہیں اس میں اب تک ہمارا تقریباً اگر ٹوٹل بھی کر لیں تو 1 ارب اور 70 کروڑ کے قریب پیسے ابھی تک خرچ ہوئے. یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ سب تک یہ گوش گزار کر لیں، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف میرے لیے تکلیف دہ نہیں تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیسے کا مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی نازک مسئلہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس زندگی میں کچھ کریڈیبلٹی کے علاوہ شاید کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے، کریڈیبلٹی ہے. اور میرے ساتھ جو میرے افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بہت پریشان تھے. ڈاکٹر اسد اسلم بہت پریشان تھے. وجہ یہ تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات کام کر کے اس وقت کرونا کی وبا پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے خلاف اس طرح کی کوئی بات ہو. تو میں یہ بات کلیئر کر دی. اب دونوں چیزیں بتاتی ہیں اس وقت پریویلنس کیا ہے یہ بھی بتاتی ہے. اور آخری بات آپ کو پتہ ہے ہوم آئسولیشن پالیسی آ گئی ہے، وہ بھی ہم نے سرکولیٹ کر دی ہے اور اس کے بارے میں حکومت جج کرے گی کہ آیا وہ گھر جو اس قابل ہے کہ ہم ان کو ہوم آئسولیشن کر دیں تو ہم ان کو وہاں جانے دیں گے، ورنہ ان کو حکومت کے ہسپتال میں ہی رکھیں گے. جی آپ نے ایک تو ان تجزیہ کاروں کا نام نہیں لیا، آپ کو لینا چاہیے. مثلا ایک رپورٹر کو غلطی کرتا ہے تو فوراً نوٹس آ جاتا ہے اور ایٹریبیوشن کا کہا جاتا ہے. ایک تو آپ کو ان تجزیہ کار صاحب کا نام لینا چاہیے. دوسرا یہ وہ تجزیہ کار ہیں جو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صرف اس ملک میں اکیلا ایماندار شخص ہے، باقی جو صوبائی ان کے وزیر ہیں یا وفاقی مشیر ہیں یا بیوروکریسی ہے ساری کرپٹ ہے. ویڈیو آپ نے سنی ہوگی، یہی تاثر کیا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی تو کیوں وزیر اعظم کو وہاں پر وزٹ کروایا، کیوں اس کا دھبا لگایا. ان کا نام دے دیں اور کیا ان کے خلاف آپ کورٹ میں جائیں گی یا کسی پیمرا میں جائیں گی، کوئی سو موٹو کریں گی، کیونکہ پوری آپ کے ہیلتھ سسٹم کو کنٹروورشل آپ کے بکول کرنے کی کوشش کیا گیا ہے اور مالی بے ضابطگیوں کا الزام لگایا گیا ہے. تو کیا سٹینڈ لے گی، کوئی ایسی مسائل قائم کریں گی آپ؟ دیکھیں میرا خیال ہے اس وقت میرے لیے تو میں ان کی بڑی آپ کو پتہ آپ سارے آپ سب کے میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے، کسی سے چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. لیکن میں دیکھیں آپ لوگوں کی بڑی عزت کرتی ہوں اور بڑے سینئر جو تجزیہ کار ہیں ان سب کی بھی بڑی عزت کرتی ہوں. لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور لوگ غلط فہمیاں دیکھیں جس نے ان کو وہ پرچہ بھیجا انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ یہ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے. ان کو یہ بتانی مجھے صرف ان سے اگر گلہ ہے تو اس بات کا گلہ ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ لیتے. میں تو میں ٹیلی فون کال ہوئے آپ فون کرتے پوچھتے تو میں آپ کو سارا خرچہ بھی بتا دیتی. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کم سے کم یو ول بی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ جو بات ہم نے آپ کے سامنے سب کچھ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. اور ہم نے کہا ایک دفعہ نہیں فورینزک آڈٹ، میں 100 دفعہ فورینزک آڈٹ کروانے کو تیار ہوں. میں 100 دفعہ فورینزک آڈٹ کروانے کو تیار ہوں. ہم انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں. ہم خدا نخواستہ کبھی بھی نہ اس کی اعتبار کو ہمارے پہ جو ٹھیس پہنچانے دیں گے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو. تبھی آپ کے سامنے یہ سب کچھ اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو بھی اگر کہیں شک پڑے تو آپ ہمیں پلیز ہمارے سامنے لے کے آئیں تاکہ اس چیز کے اوپر ہم پوچھ کچھ کر سکیں. جی آپ پوچھ. بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو داد دینی چاہیے کہ آپ لوگوں کا امیونٹی سسٹم اتنا اچھا ہے کہ کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا. اور دوسری بات جو ہے وہ آپ نے فرانسک آڈٹ کی تو کیا کائنڈلی وہ تمام جو پرچیز ہوئی ہے جس کے بارے میں مختلف میڈیا چینلز پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں پرچیز کے حوالے سے، کیا آپ وہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ میڈیا کو فراہم کریں گی؟ بس یہ میرا خیال ہے آپ نے شروع میں بات نہیں سنی. میں نے ماسک اس لیے نہیں پہنا کہ کئی دفعہ بات ساری ماسک کے پیچھے رہ جاتی ہے، تو میں نے کہا میں یہ آپ کو دکھا دوں. یہ ہمارا وہ ہے ویب سائٹ ہے.
جو خرچہ کرونا کے سلسلے میں آئے اور جو مسلم لیگ کے سوال جواب ہیں وہ سب اس میں ہیں. ان سے کہیں دس از فار انفارمیشن, پبلک انفارمیشن, دس از فار پبلک انفارمیشن. آپ اس کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ آپ کو نظر آئے آپ ضرور سوال پوچھیں, ہم خود اس کی انکوائری کریں. جی آپ سے جو پوچھنا چاہ رہے ہیں تو یہ کہ یہ جو آپ کا ایسٹیمیٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ایسٹیمیٹ آپ ہی لوگوں نے بنایا تھا یا کسی اور نے تو نہیں بنایا ہوگا؟ تو یہ جس نے بنایا اگر یہ غلط بن گیا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ اس نے کیوں غلط بنا دیا؟ اور دوسرا, ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے اتنے پیسے ابھی تک دے دیے ہیں اور ابھی آپ خود سے جو ہے وہ باقی رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں, ابھی آپ نے بہت ساری پیمنٹس کرنی ہیں, تو جب وہ پیمنٹس ہوں گی تو پھر آپ کی شاید کلیم کر سکیں گے کہ کتنا ایکسپینڈیچر ٹوٹل آپ نے اس ہاسپٹل پہ آیا. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ جو بھی درانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کن لوگوں سے آپ نے, کون سا آپ کا وینڈر ہے, کس سے کام کروایا, کس ٹرانسپیرنسی کے لیے کروایا, وہ اس کی بات کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ آپریشنل چارجز جو ہے نا وہ کتنے ہیں اس کے ایکسپینڈیچرز پر منتھ. جو آپ کی وہ ایسٹیمیٹ ہے اس میں 18 کروڑ لکھا ہوا ہے. ایکسپو سینٹر 13 لاکھ روپے ایک ہال کا جو ہے رینٹ لیتا ہے ایک دن کا. 3 آپ کے پاس ہال ہیں, 39 لاکھ یہ بنتا ہے, اس کے علاوہ بجلی ہے, تو یہ اگر سارا ٹوٹل کریں تو یہ کوئی 18 کروڑ بنتا ہے. یہاں پہ اس ڈاکومنٹ میں آپ نے نہیں لکھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیٹل کریں گے, تو ڈوبیس تو ان چیزوں سے جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے آپ کا پروجیکٹ. سیکنڈلی یہ بتا دیں کہ دنیا کا واحد ہاسپٹل کیوں ہے پوری دنیا میں جس کے مریض اب تک 3 بار احتجاج کر چکے ہیں, کیونکہ آپ یہ جو فلنتھروپسٹ سے ٹوٹی دلوا رہے ہیں اس کو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ 100 روپے میں ڈنر ہوگا, لنچ ہوگا, 150 روپے میں آپ ناشتہ دیں گے, 150 میں آپ ڈنر دیں گے. کیا کوالٹی آپ پرووائڈ کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے جی سب سے اہم چیز ہے آپ کے سامنے سب سے پہلے تو یہ رکھ دیا ہے کہ کھانے کے کوئی پیسے نہیں دے رہے. کہ ایک سیکنڈ, جب آپ ایسٹیمیٹ, ایک منٹ, جب آپ نہیں ایسٹیمیٹڈ کاسٹ بناتے ہیں, جب آپ ایسٹیمیٹڈ بالکل ہو سکتا ہے, ہم آپ کو پتہ ہے کھانے جب نہیں وہ ہاسپٹل میں جب کھانے بنتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں یقیناً اتنے کے اندر, بیکاز جب آپ بلک میں بناتے ہیں تو اتنے میں کھانا بن جاتا ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری ہے, آپ ایک ایسٹیمیٹڈ کاسٹ اس لیے دیتے ہیں کہ کل اگر اللہ والے نہ دیتے کھانا تو کھانا تو ہم ہی نے دینا تھا, اگر اور ڈونیشن نہ آتی تو پھر ہم نے وہ بھی چیزیں وہاں رکھنی تھیں. جہاں تک کاسٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی کاسٹ 7 کروڑ روپے کا ایسٹیمیٹ انہوں نے بتایا تھا آف دی پارٹیشنز اینڈ ایوری تھنگ. یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کے اندر ابھی تک ہم نے 7 کروڑ کا چیک دیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ اب تک وہ 2 کروڑ روپے دے چکے ہیں, باقی پیمنٹ اس کی تب کریں گے. جہاں تک رننگ کاسٹ ہے وہ نیچرلی, کیونکہ ایکسپو سینٹر بھی ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے, ہماری پوری کوشش ہے کہ بھئی اس کا کرایہ اور جو بجلی کا بل ہے وہ نیچرلی اسی میں سے دیا جائے گا. لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں, 18 کروڑ روپے بنتا ہے, آپ 7 کروڑ کے اوپر پورا پروجیکٹ اپنا وائنڈ اپ کر رہی ہیں. نہیں ایک سیکنڈ, میرا خیال ہے زاہد چودھری صاحب آپ سے پہلے تو میں نے کنسٹرکشن کی بات کی نا, رننگ کاسٹ کی بات ابھی نہیں ہوئی. آدھا پونا گھنٹہ تقریب کی ہے, ہم نے آرام سے آپ کی بات سنی, یا تو کہیں نہیں سنی, آپ کو کہیں انٹرپٹ نہیں کیا, آپ نے پوری اپنی ڈیٹیل بتا دی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپریشنل کاسٹ ہے, ہم آپ سے جو جاننا چاہ رہے ہیں, یہ 18 کروڑ روپے بنتے ہیں. اگر آپ کے ایڈمیٹڈ پیشنٹ سے جو 498 یا جتنے بھی ہیں وہ ہیں, پر پیشنٹ اس وقت آپ کا جو ایکسپینڈیچر آ رہا ہے وہ 12,000 روپے آ رہا ہے. پی سی 10,000 روپے میں کمرہ دے رہے ہیں, آپ 12,000 روپے ایک پیشنٹ پہ خرچ کر رہے ہیں اس ایکسپو سینٹر میں, جو دنیا پوری واحد ہاسپٹل یا علاج کا ہے جہاں کورونا کے مریض پوری دنیا میں کہیں احتجاج نہیں ہو رہا. میو میں پیشنٹ سب سے زیادہ ہے, وہاں کوئی احتجاج نہیں ہو رہا. آپ کے پی کے آر لائی میں ہیں, آپ کے سرسز میں ہیں, باقی ہاسپٹلز میں ہیں, کہیں کسی پیشنٹ نے باہر نکل کے احتجاج نہیں کیا. یہ واحد آپ نے جناب ایک علاج گاہ بنائی ہے جس میں احتجاج ہو رہا ہے. میرا خیال ہے میں جواب اس کی دے دیتی. آپ ابھی تک نہیں دے پا رہے اس پہ. اچھا, میرا خیال ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو, کیونکہ اگر میو کو ڈاکٹر اسد اسلم نے مینج کر رہے ہیں تو اس کی مینجمنٹ بھی انہی کے پاس ہے. نہیں, ان کو تو آپ نے بات بھی دیا نا, وہ آپ نے آپ بتائیے ایک سیکنڈ, پہلے دن سے میں چاہتا ہوں جو 3 دفعہ جو احتجاج ہوا وہ بیسیکلی ان پیشنٹ کی وجہ سے ہوا جو باہر سے ٹریول کر کے آئے تھے, تو ان کو ہم نے رکھ دیا ادھر.
दुबई, अबू धाबी, कतर से आए थे। वो कह रहे थे कि हमें घर जाने दें, हमने किसी हॉस्पिटल में नहीं रहना। फिर नोटिस में लेके आए मैडम के, इन्होंने मीटिंग कॉल की और उसी रात को फिर हमने उन तमाम लोगों को उनके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद उन लोगों के जाने के बाद से अल्लाह का शुक्र अगर किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया। तो ये वो लोग थे जो बाहर से आए थे और अपने घरों कह रहे थे कि हम बाहर से आए हैं, पहले आपने हमें क्वारंटाइन में रख दिया, अब हम पॉजिटिव आए हैं, अब हम इधर आ गए हैं, तो अब हम और 14 दिन यहाँ नहीं रहना चाहते, तो हमें घर जाने थे। तो वो फिर उनसे इजाज़त दे के, गवर्नमेंट से इजाज़त दे के फिर हमने उनको गाज़ा एम्बुलेंस में उनके होम डिस्ट्रिक्ट में उनके घरों के नज़दीक वाले अस्पतालों में पहुँचा दिए। जहाँ रनिंग कॉस्ट का ताल्लुक है, इस वक्त रनिंग कॉस्ट होती है या मेडिसिन की होती है या सैलरीज की होती है या होती है बिजली की होती है या फ्यूल की होती है, जो अपने ऑफिसर्स को या स्टाफ को लेके आना है। 7,000 रुपया रोजाना सिर्फ फ्यूल पर लगता है ट्रांसपोर्ट पर। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे, रात 8 बजे 4 गाड़ियाँ दोनों तरफ से चलती हैं और नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ टेरिटोरियल को लेके आते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की वजह से वो सस्पेंशन थी, वो आ नहीं सकते थे। अभी तक जो बिल आना है ऑपरेशनल कॉस्ट में, वो आना है सिर्फ बिजली का, और कोई उन्होंने हमें कोई किसी किस्म का बिल नहीं देना। जहाँ तक मैं मजीद एक और चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ मैडम, 10 करोड़ रुपया हमें सैंक्शन हुआ, रिलीज हुआ बोथ फॉर मेयो हॉस्पिटल एंड एक्सपो सेंटर। अभी तक सिर्फ 39 लाख का हमने इक्विपमेंट खरीदा है, जिसमें बेड साइड वो फर्नीचर, जिस बेड साइड लॉकर, वो कार्डिक टेबल और जो मेडिसिन की ट्रॉली है वो है। बाकी जो इक्विपमेंट है वो हमने परचेज ऑर्डर इशू कर दिया है और अभी तक हम मेयो हॉस्पिटल के इक्विपमेंट को वहाँ शिफ्ट करके काम चला रहे हैं। सर मेरा ख्याल है अब उनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, अभी आप परचेज के मरहले में हैं। जी मैं टोटल अमाउंट बता रहा हूँ। आप किस तरह ये कह सकते हैं कि आपका ये एक्सपेंडिचर इतना नहीं होगा? जी मैं बताता हूँ, मेरी और एक आपसे जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो आप ही से रेलेवेंट है। आपकी इस जो एस्टिमेशन थी, वो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, उसमें लिखा हुआ था कि 400 समथिंग आपको डॉक्टर चाहिए, मेडिकल अफसर, 400 आपने नर्सेज जो है ना उसमें लिखी हुई है, 200 कुछ जो है ना वो आपने कंसल्टेंट्स लिखे हुए हैं, 190 जो है वो आपके वार्ड अटेंडेंट है, 190 आपके स्वीपर हैं जो अमला सफाई है। क्या ये भी एस्टिमेट गलत है? जी बिल्कुल, ये बता। मैं बिल्कुल गलत है। मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि अब जब इक्विपमेंट की 1000 बेडेड हॉस्पिटल चलाना है, मैं बिल्कुल जी मैं कितना आपको चाहिए? अब मुझे आप सिर्फ 2 मिनट पूरा मौका दे दें ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। अब 5 करोड़ इक्विपमेंट में आया, उसमें से 44 लाख रुपए हम खरीद चुके हैं और बाकी जो भी इक्विपमेंट आना है 4 करोड़ 50 लाख का, उसमें 1 करोड़ और 67 लाख इक्विपमेंट है मेयो हॉस्पिटल का, और बाकी जो इक्विपमेंट है 2 करोड़ और 63 लाख का, वो सिर्फ जाना है एक्सपो सेंटर में। तो एक्सपो सेंटर में टोटल 3 करोड़ और 33 लाख रुपए का सामान जा रहा है। अब आज ह्यूमन रिसोर्स पर, ह्यूमन रिसोर्स की एस्टिमेशन पहले हमने की थी 10 बेड्स पर 1 डॉक्टर की। उसके बाद कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी ने इसको चेंज किया और इसको लेके 30 बेड पर 1 डॉक्टर की, तो इसलिए ये फिगर भी चेंज हो गई। अभी तक आप यकीन करें कि अभी तक हम नर्सेज भी ये नर्सेज का क्राइटेरिया थोड़ा बहुत ज्यादा नर्सेज थी, उनका नंबर ऑफ बेड्स कम है एज कम्पेयर टू डॉक्टर्स के। अभी तक 3 मार्च को पहला पेशेंट आया गाँव में, हम 3 मार्च से मेयो हॉस्पिटल और 1 अप्रैल से हमने शुरू किया एक्सपो सेंटर। उस वक्त से लेके अब तक यानी कि 1 वीक ऑफ मई तक हम डेली बेसिस पर 48 डॉक्टर मेयो हॉस्पिटल से भेजते थे, 75 नर्सिंग मेयो हॉस्पिटल से भेज रहे हैं, 5 लैब टेक्नीशियन, 5 फार्मासिस्ट, 400 स्टोर कीपर और 36 एडमिनिस्ट्रेशन का अमला कॉलेज ऑफ स्मोलॉजी से और 10 एडमिनिस्ट्रेशन का अमला मेयो हॉस्पिटल से भेज रहे हैं। ये रेगुलर जॉब वाले हैं, इनके लिए कोई हमने एक्स्ट्रा मनी डिमांड भी नहीं की, ना गवर्नमेंट ने रिलीज की है। अब जाके हुकूमत ने लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में 168 मेडिकल ऑफिसर, 35 नर्सिस और 19 टेक्नोलॉजिस्ट हमें दिए जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं और इनकी सैलरी शुरू होनी है जाके 1 वीक ऑफ जून में और जैनिटोरियल स्टाफ और पैरामेडिकल की शुरू होनी है 1 वीक ऑफ जुलाई में। अगर ये सारा नंबर 168 डॉक्टर और 35 नर्सेज
اور ٹیکنیکل اسٹاف ٹیکنیشین جوائن کر بھی جاتے ہیں سارے کا سارا، تو تب بھی جا کے آپ کی جو کاسٹ پڑے گی پر منتھ سیلری کی وہ 70 ملین پڑے گی، 130 ملین کبھی نہیں پڑے گی۔ اچھا جی میرا خیال ہے ہاں جی ہے کہ بلا شبہ ایکسپو سینٹر میں میرے 3 پروگرام بھی میں نے کیے ہیں، مامیوں میں بھی 5 پروگرام کیے، لیکن ڈاکٹر طاہر فیل اور ڈاکٹر اسد نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک بڑا اہم مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہوم آئسولیشن کے لیے آپ نے SOPs بنائے ہیں، اس میں DDH جو ہوتے ہیں ان میں بڑی پرابلمز آ رہی ہے کہ جب مریض کہ وہاں جا رہے ہیں تو ان کو وہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو کائنڈلی ان کی مشکلات کا حل کرنے کے لیے کوئی آسان طریقہ بتا دیں تاکہ وہ جائیں تو ان کا ایزی طریقے سے جو ہے وہ ہوم آئسولیشن کا مسئلہ حل ہو تو ان کے دفاتر کا چکر نہ لگانے پڑے۔ اصل میں ہوم آئسولیشن کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک فارم بنایا ہوا ہے اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس فارم کے تحت ہم چیکنگ کر لیں کہ بھئی ان کے گھر کے اندر سچویشن کس طرح کی ہے، اور وہ DDHO کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اگر آپ جا کے اور چیک کر لیں کہ ان کے پاس علیحدہ کمرہ یا غسل خانہ ہے اور وہ علیحدہ آئسولیٹ ہو سکتے ہیں تو ان کو کر دیں، ورنہ ہم اپنے سرکاری اسپتالوں میں رکھیں گے۔ آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے جی پوچھا اب تک کا جواب نہیں آیا کہ ایسٹیمیٹ کاسٹ جو جس نے بنائی ہے آپ کی یہ جی 90 کروڑ کی، جی جی اور آپ نے بتایا 90 کروڑ کی، اور آپ نے بتایا کہ صرف 2 کروڑ جو ہے ابھی تک استعمال ہوا ہے، تو یہ بہت فرق ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ فرق ہے ایسٹیمیٹ میں اور جو ایکچوئل ایکسپینڈیچر ہے۔ تو ایسٹیمیٹ اس طرح نہیں بنتے، یہ میرا خیال ہے کہ آپ کسی کو کہنے کے بجائے پہلے اس شخص کے خلاف کارروائی کریں جس نے اتنی زیادہ اماؤنٹ کے اوپر ایسٹیمیٹ بنا دیا، لوگوں کے مائنڈ میں ڈاؤٹ پیدا کیا۔ دیکھیں میں آپ کو امپورٹنٹ چیز بتاؤں، آپ جب بناتے ہیں تو ایک ایسٹیمیٹڈ کاسٹ بناتے ہیں، جو ایکچوئل خرچہ ہوتا ہے وہ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ اس وقت اس لیے زیادہ بنائی ہے کہ ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر وبا ابھی ہماری پھیل رہی ہے، آپ دیکھ میرا خیال ہے میں بات ان سے کر رہی ہوں، میں ان سے بات کرنے دیں مجھے۔ اب وبا جب پھیل رہی ہے اور خدا نخواستہ ہمیں مزید ضرورت پڑے گی ہسپتال کو مزید اپ گریڈ کرنے کی یا اس میں مزید سہولتیں پیدا کرنے کے لیے، تو آپ کے پاس ایک ایسٹیمیٹ ہوگا جس کا ایسٹیمیٹ دے رکھا ہے۔ سو وی آر ورکنگ آن دیٹ۔ پر امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ایکسپینس وائز جو پیسہ جیسے جیسے خرچ ہوگا، میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ویب سائٹ پہ اٹ ول بی دیر ویزیبل انڈر دا کووڈ فنڈ، بیکاز میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ ہم کبھی کوئی غلط خرچہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ لوگ اگر دیکھیں کہ واقعی کوئی غلط خرچہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ریکٹیفائی بھی کریں گے۔ جی بتائیں۔ میڈم یہ میرا سوال یہ ہے کہ اس پہ جو آپ نے فگرز دیے ہوئے ہیں، مختلف ہاسپٹلز کو بجٹ جاری کیے ہیں کرونا فنڈز کی مد میں، اگر ان ہاسپٹلز میں جو آپ اماؤنٹ جاری کرتی ہیں، یا فار ایگزامپل سروس ہاسپٹل کی بات کریں تو 5 کروڑ روپے آپ نے کو دیے ہیں، جس میں سے 4.47 کروڑ روپے جو ہے وہ PPEs خریدی گئی ہیں، کیا اس کی انویسٹیگیشن کے لیے کون آپ کر رہی ہیں کہ جن کو آپ نے اتنی اماؤنٹ دی ہے اور وہ PPEs خرید رہے ہیں وہ کن لوگوں سے خرید رہے ہیں؟ سنگل کوٹیشن پہ ٹینڈر دیا جاتا ہے اور ان سے ہی سارا جو ہے وہ خریدی جاتی ہیں چیزیں، اور وہ ان کی کوالٹی کیا ہے؟ جو PPEs خرید رہے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے، اس کا اصل قیمت کیا ہے، اور وہ کس قیمت پہ خریدی جا رہی ہے؟ یہ سروس ڈاکٹر پروفیسر محمود ایاز صاحب، ڈاکٹر بارش فاروقہ صاحب اور دیگر جو لوگ یہ کر رہے ہیں، اور سروسز ہاسپٹل میں جس سیکیورٹی گارڈ کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا ہے وہ کس کی ہے، کس ڈاکٹر کی ہے؟ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے آپ نے کیا؟ میرا خیال ہے جہاں تک تعلق ہے جی PPEs اور جتنا یہ سامان خریدا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی باقاعدہ ہر اپنا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ایک کمیٹی ہے ہماری جو جا کے باقاعدہ اس کو انویسٹیگیٹ، یہاں تک کہ ریشنل یوز آف PPE جو ہے اس کے لیے بھی وہ کمیٹی کام کر رہی ہے کہ آپ جیسے فار ایگزامپل یہ کووڈ یہ 95 جو ماسک ہے نا، اس کے لیے جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کو آپ 7 دن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ کو اگلا آپ جب ماسک ایشو کریں تو وہ 7 دن کے بعد باقاعدہ اس کی ساری کمیٹیوں نے بنا رکھا ہے، اور ہر اسپتال کو اپنا پراپر حساب اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشن دینا پڑے گا۔ آپ کے سامنے جو آپ کو بتایا ہے ان سے آلریڈی کہہ دیا گیا ہے کہ اپنے ایکسپنسز آپ ہمیں بتانے شروع کر دیں تاکہ اس کے اوپر ہم جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ انویسٹیگیٹ کریں کہ کوئی ایسی غلط جی کوالٹی کی باقاعدہ کوالٹی جو ہے وہ جب تک ٹیسٹ نہ ہو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خرید سکے وہ جی کیا صاحب آپ سے بات کرنی ہے؟ اصل صاحب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے بڑی کوشش کی ہوگی، بڑی محنت کی ہوگی میں ہاسپٹل میں بہتری لانے کے لیے، لیکن وہاں پر آج سے 15 روز پہلے ایک آپ ہی کا ملازم تھا جس کا نام محمد نعیم ہے،
उसने वहां पर होने वाली बेइज्जती की जब वीडियो बनाई और वीडियो बना के उसने किसी रिपोर्टर को प्रोवाइड की और जैसे ही वो सोशल मीडिया पे चली उसको एमएस ऑफिस में बुला के उसके बाद उसको इतना मारा गया कि वो खूनो खून हो गया। फिर उसकी बाकायदा मेरे पास एफआईआर है जो ग्वालमंडी थाने में दर्ज करवाई गई, उसमें कोई ये नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं हॉस्पिटल में होने वाली किसी भी बेकायदगी के ऊपर जब आपका कोई मुलाजिम खुद जो है वो उसकी वीडियो बनाता है तो आपके एमएस साहब जो है वो गुंडों को बुलाते हैं और गुंडों को बुला के करवा देते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो आपके मेयो हॉस्पिटल में खरीदारी की जा रही है वहां पर एक एनजीओ बनाई गई है, आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दूंगा। वो एनजीओ बना के अगर एमएस साहब खुद खरीदारी करेंगे और अपने दोस्तों को नवाजेंगे तो क्या उनके खिलाफ कोई केस किया जाएगा या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? आप, मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी ये है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और आपको अगर शक है कि वो गलत काम हो रहा है, वो आपको, तभी तो मैं सामने बैठ के यही कह रही हूँ, आप हमें दीजिए ताकि हम उस पर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देखेंगे कोई गलत काम ना हो। आप बात करना चाह रहे थे? मैडम थोड़ा सा इनको इजाजत दें। नहीं, मेरा ख्याल है आप जी बताइए, आप मुझे भिजवा दीजिए, इंक्वायरी ज़रूर कर लेते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, थैंक यू बता दें जो टेस्टों में डिले आ रहा है जी। अब बस ठीक है ना।